یہ کپڑے بے جان ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہلیں گے، اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے۔ یہی کپڑے جب ہم پہن لیتے ہیں تو جب ہم ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں تو بازو بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب ہم چلتے ہیں تو یہ کپڑے بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کپڑے اگر اچھے ہوں، موسم کے مطابق ہوں، جیسے گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم ہلکے کپڑے پہنیں، وہ کپڑے جسم کو راحت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں ہم موٹے کپڑے پہن لیں، وہ کپڑے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کپڑے اگر ہم اتار دیں تو یہ بے جان ہے۔ ایسے ہی ہمارا جسم بھی کپڑے ہیں، کس کے؟ روح کے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اور ہر بندہ سویا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر بندہ سویا ہوا ہے۔ وہ لوگ جاگ رہے ہیں جو اپنی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ جاگ کون رہا ہے؟ جو اپنے جسم، جیسے کہتے ہیں موت، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند میں ہمیں کو بلائے تو ہم آواز نہیں سنتے، سوئے ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم تو پڑا ہوتا ہے لیکن ہماری روح سیر کر رہی تھی، دنیا کے اندر گھوم پھر رہی تھی۔ جیسے نیند کے اندر ہم دنیا میں گھوم پھر رہے ہوتے، اور جب ہمیں کو ہلائے، آواز دے، پکارے، ہماری روح فوراً واپس آ جاتی۔ یہ کہ نیند۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا جسم پڑا ہوتا ہے اور ہماری روح جسم سے نکل آتی ہے۔ ہماری روح ہمارے جسم کو دیکھتی، ہمارا جسم جیسے کپڑے اتار کے رکھ دیں، بے حرکت پڑا ہوتے ہیں کپڑے، ایسے ہی ہماری روح ہمارے جسم کو دیکھتی ہے، ہمارا جسم بے حرکت پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب موت آتی ہے، موت میں کیا ہوتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے، جسم پڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ سوئے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی روح کو پہلے ہی جسم سے نکال دیتے ہیں۔ مراقبے کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، ریاضات کی صورت میں اپنے جسم سے اپنی روح کو نکالنے کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، اور نکال کے ان کی روح دیکھتی ہے، یہ ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو ان کو فکر نہیں ہوتی، وہ مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔ موت قبل الموت، موت سے پہلے وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، موت کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، ریاضات کی ہوتی ہیں، عبادات کی ہوتی ہیں۔ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو زندہ ہوتے ہیں یہ اکثر سوئے ہوئے، اور جب موت آئے گی پھر جھانکیں گے، وہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سو رہے تھے۔ موت ان کی آنکھ کھولتی ہے لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جو بندہ سو رہا ہو اس کو پتا ہوتا میں سو رہا ہوں؟ نہیں، وہ تو سو رہا ہے۔ کب پتا چلتا ہے سو رہا تھا؟ جب وہ جاگتا ہے۔ جب وہ جاگ جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہو میں تو سویا ہوا تھا، یہ تو خواب تھا۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں جگائے، اٹھو بھائی چلو، تو جو موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اپنے کو جگا دیا۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ اللہ والے کرتے ہیں عبادات، ریاضات، مراقبات، ان کے ساتھ اپنی روح کو جگا لیتے ہیں، اور جب روح نکل آتی ہے جسم سے پھر اصل زندگی، پھر ان کا کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ان کی ساری دوڑ ہوتی ہے آخرت کے لیے۔ ان کو پتہ ہے یہ سب فانی،
سب ختم ہونے والا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات مجھے سونا بنا کے دی جائے, یا شاید پوری دنیا سونا بنا کے دی جائے اور چاندی بنا کے دے دی جائے ایک طرف, اور دوسری طرف مجھے کہا جائے کہ جنت میں ایک چھوٹی سی کوٹری آپ کو دی جاتی ہے جس میں بمشکل آپ کھڑے ہو سکیں یا بمشکل لیٹ سکیں, بس اس سے زیادہ نہیں, کس کو ترجیح دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس جنت میں چھوٹی سی کوٹری کو ترجیح دوں گا, کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی, وہ ہمیشہ رہنے والی, یہ تو ختم ہونے والی. دنیا کا معاملہ تو بس ایسے ہی ہے, خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. تو لہذا دنیا میں آ کے جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہی جاگا ہوا ہے. اب یہ رب کو راضی کرنا بھی یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں, بندہ سمجھتا ہے میں نیک عمل کر رہا ہوں, میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, لیکن اس میں بھی شیطان کے وار. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان آپ کو بالکل فری ہینڈ دے دے, جاؤ بھائی رب کو راضی کرو نا. وہ تو طرح طرح کے بہانے سے, ہیلے سے آپ کے راستے میں کھڑا ہوگا. کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نہیں روکا؟ کیا ان کے اوپر وار نہیں کیے؟ کیا نبیوں کے اوپر وار نہیں کیے اس نے؟ اس کا کام ہی وار کرنا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف چلنے میں روکنا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا وار نہیں چلتا. تو لہٰذا یہ زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دنیا میں آنے کا مقصد اپنے آپ کو جگانا ہے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے. اور جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں موت کے ساتھ. وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے مرنا تو کسی نے نہیں, صرف ذائقہ چکھنا ہے, اور ذائقہ چکھ کے پھر اس جہان میں جانا ہے. جیسے اس جہان میں آئے تھے تو ماں باپ بھی خوش ہو گئے, خالہ ماموں چاچو تایا نانا دادا سارے خوش ہو گئے کہ ہمارا بچہ آیا ہے دنیا میں. کتنے خوش ہوئے, مٹھائیاں بانٹی, خوشیاں منائی کہ ہمارا ایک اور فرد دنیا میں آ گیا. لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں یہی ہمارے رشتہ دار آ کے خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا عزیز آ گیا, ہمارا رشتہ دار آ گیا. دنیا والے تو آنسو بہاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار چلا گیا, لیکن حقیقت میں جو آگے والے ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا عزیز آ گیا. یہ دنیا سرا ہے. جیسے ہم سفر کریں اور سفر کے دوران تھک جائیں, تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے رک جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے, پھر اپنی سفر کی طرف مسافت شروع ہو جاتی ہے. یہ دنیا سرا ہے, کھیل تماشا ہے, نہ کوئی سدا رہا نہ کوئی سدا رہے گا. ایک اللہ کے ولی بازار گئے, گھر میں کام تھا کچھ, ان کو مزدور کی ضرورت تھی. بازار گئے تو مزدور سارے بیٹھے تھے. ایک نوجوان مزدور تھا, اس سے بولا کہ مزدوری کرو گے؟ اس کا اس لیے بیٹھا یہاں پہ. تو چلو پھر کتنے پیسے, کہتا جی لیتے تو سارے 4 آنے 4 روپے 4 درہم جو بھی ان کی کرنسی تھی 4 درہم ہے, میں آپ سے 3 درہم لوں گا. کہتا جی بندے بھائی, لوگ 4 لیتے تو 3 دیتے. کہتا ہے مرضی میں اپنی کروں گا کہ مجھے جب آذان ہوگی کوئی روکے گا نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, 2 شرطیں ہوگی, 4 کی بجائے 3 ریال لوں گا, 3 درہم لوں گا, اور جب اذان ہوگی تو نماز بھی کوئی نہیں روکے گا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. چلو آ جاؤ. اب وہ گیا, مزدوری کی. پورے دن میں جو مزدور مزدوری کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں مزدوری کر لی. اب وہ مزدوری کر رہا ہے, اذان کا ٹائم ہو گیا. راستے میں کھدائی کر رہا تھا, گھر کے مالک نے کہا چلو کام تو ختم ہو گیا, چلو یہ بھی کر لو. اب راستے میں مٹی ڈالی, راستہ تھوڑا ڈسٹرب ہوا. بیٹے نے کہا کہ بابا جی, اس مزدور کو بولا کہ اس مٹی کو ہٹا دو تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی نہ. اس نے کہا بھائی میں نے تمہارے باپ سے بات کی تھی کہ جب اذان ہوگی مجھے کوئی روکے گا نہیں, اب میں نماز پڑھوں
شام کا ٹائم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو بیوی نے، اس مالک مکان کی بیوی نے کہا کہ صبح سے لگا ہوا ہے، سخت گرمی ہے، چلو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ جب وہ اس مالک مکان نے کہا بھیا وہ کھانا کھا لو، کہتا جی میرا روزہ ہے، روزہ رکھ کے وہ مزدوری کر رہا تھا۔ شام کا ٹائم ہوا تو اس کا پوچھا بھائی تم نے ماشاءاللہ کام کیا ہے تو کل بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، بلکہ کل کا نہیں پوچھا اس نے، بلکہ اس نے پوچھا نام کیا تمہارا؟ اس نے کہا جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میری تیسری شرط یہ ہوگی، لہٰذا میں پابند نہیں ہوں گا۔ اب اگلے دن پھر ضرورت پڑ گئی، پھر ہو گیا تو دیکھا وہ نوجوان نہیں تھا، تو باقی لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کل ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پہ منور تھا، جس کے چہرے پہ سجدے کے آثار تھے، وہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچہ تھا، وہ آج نہیں آیا۔ تو وہاں پہ بیٹھنے والوں نے کہا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، ہفتے والے دن آتا ہے اور پورا ہفتہ ایک دن کام کر کے پورا ہفتہ چھٹی کرتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ وہ 3 درہم کما کے کہتا ہے کہ اب میرا پورا ہفتہ ان 3 درہم سے گزارا ہو جائے گا، اب میری عبادت میں خلل واقعہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 ریال یا 3 درہم پورے ہفتے گزارے کے لیے اب رکھ لیتا تھا۔ اب اس کا دل کیا کہ میں اس سے منافع کروں۔ لوگوں سے پوچھا، کہا جی فلاں کچی آبادی میں وہ فلاں جگہ پہ فلاں جھونپڑی میں رہتا۔ اب یہ صاحب گئے اور دروازہ جب نوک کرنے لگے تو اندر سے آواز آئی آ جائیں، ہم نام لے کے اس کا آ جائیں اندر۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے بھی نوک بھی نہیں کی اور اندر سے آواز آ گئی۔ تو پوچھا بھائی یہ آپ آئے نہیں؟ کہا کہ بس عبادت کرنے میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اب یہ ہے کہ آج رات میری آخری رات ہے، آج رات میں مر جاؤں گا، تو تم ایسا کرنا کل آ کے مجھے دفنانا، اور یہ میری انگوٹھی ہے، یہ ہارون الرشید جو بغداد کا بادشاہ ہے اس کو جا کے دینا، وہ مصروف ہوتا ہے، رش میں ہوتا ہے، وہ تمہاری آواز نہیں سنے گا، تو اس کو کہنا میں تمہاری امانت دینے آیا ہوں، تو وہ تمہاری آواز سن لے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، صبح آیا دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گیا دیکھا بہت ہوا تھا، کچھ لوگ ساتھ لے کے آئے تھے، اسے چند لوگوں کے ساتھ دفنایا، دفنا کے تو پھر بادشاہ کے دربار میں گئے، اور بادشاہ کو آواز دی، بادشاہ نہیں سنا، مصروف تھا، آواز کہ میں تمہاری امانت لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کان کھڑے ہو گئے، اس کو بلایا، بلا کے جب اسے انگوٹھی دیکھی اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، بس ایک لڑکا تھا اس نے مجھے دی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ بادشاہ کو دے دینا۔ تو اب وہ بھی رونے لگ گیا تھاڑی مار مار کے بادشاہ، تو کہا کہ کہاں دفنا کے آئے؟ کہا جی فلاں تو آؤ میرے ساتھ۔ وہاں پہ گئے اور دیکھا تو قبر ہے، اور وہاں پہ قبر کے اوپر لیٹ کے رویا، رو رو کے برے حال۔ وہ بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، تو اس نے بھی اپنا نام نہیں بتایا، اور ادھر آپ بھی ہے روئی جا رہی، کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا تھا، مجھے نصیحت کیا کرتا تھا، اور یہ فلاں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، مجھے نصیحت کیا کرتا تھا کہ ان جھنجھڑوں سے کام چھڑا لو، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تو میں اس کی بات نہیں مانتا تھا، گھر میں ناچاکی بھی رہی، پھر اس نے اپنا راستہ جدا کر لیا، غلطی سے یہ انگوٹھی اس کے پاس رہ گئی تھی، اور آج اس نے یہ انگوٹھی بھی واپس کر دی۔ یہ کھیل تماشا، دنیا بالکل کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ لالا موسیٰ کی سرزمین، یہ کیا سال پہلے بھی یہاں پہ 10 سال سے پہلے 50 سال سے 100 سال ہو گئے، یہ جب سے کائنات اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لالا موسیٰ کی زمین یہاں پہ موجود ہے، اور جب تک رب کو منظور ہے یہ یہاں پہ رہے گا دنیا کا نظام۔ ہم نہ ہوں گے، ہم نہ ہوں گے، جیسے پہلے والے نہ تھے، یہ زمین کس کس کی ملکیت رہی؟ اور میں کہوں کہ ہم مالک، کون مالک ہے؟ مالک تو وہ رب کی ذات ہے بس۔ تو ہم وقتی طور پہ بھیجے گئے، جاؤ اپنی آخرت کما کے لاؤ، جاؤ اپنے آپ کو جگاؤ، اور ہم سوئے ہوئے دنیا کے نشے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، نفسی نفسی
मार धाड़ झूठ हराम उल्टे सीधे काम हर चीज और अपना आखिरत का खजाना भूल बैठे। आखिरत की कमाई के लिए कुछ भी नहीं है। ये अटल हकीकत है। ये कब्रिस्तान हमारे करीब है। ये कब्रिस्तान में क्या आप लोगों के अजीज रिश्तेदार पहचान वाले नहीं हैं? बिल्कुल है। हमारे अबाओ इजाज कहाँ गए? कब्र। जब वो कब्र में चले गए, अपने अजीज रिश्तेदारों में कब्र में उतारा, तो क्या हम खुद कब्र में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। फिर क्या है? फिर ये क्यों गफलत है? फिर क्यों ये अल्लाह से दूर? फिर दुनिया की मोहब्बतें क्यों? देखिए, तमाशा है, अपनी जिंदगी को गनीमत जाने, अपनी जिंदगी को गनीमत जाने, और फिर ऐसी मजलिस में आए जहाँ पे आपकी रूह को जगाया जाता है। हमने गुनाह कर करके अपने रूह को कमजोर कर दिया, बेहिस कर दिया, मुर्दा बना दिया। हम अंदर से मर चुके, और जिनकी रूहें बिल्कुल जख्मी हो जाती हैं, उनके सामने अच्छा काम हो, उनके सामने बुरा काम हो, जैसे पेट खराब हो या मुंह खराब हो, उसका जायका, जुबान का जायका खराब हो जाता है। जब जुबान का जायका ही खराब है, क्या पता हमने क्या खाया। ऐसे ही जब हम नेकी और बदी में तमीज खत्म कर बैठते हैं, असल में हमारा अंदर ईमान का जायका मामला खराब हो चुका हो। इसलिए ना नेकी का पता चलता है, ना बुराई का तमीज का पता चलता है, और ऐसे ही हम चले अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लिहाजा ये थोड़ी सी जिंदगी है, जिंदगी की कदर करें, अल्लाह को राजी करें, नमाज पढ़ें। और ये देखें, रवायती पीरी पीरी नहीं हमारी, जैसे आम लोग पीरी पीरी, हम तो कहते हैं आएंगे नेमत लें, सीखें, ये रूहानियत सीखें, ये इल्म सीखें। आप पीरी मुरीदी ये नहीं, दम को मारी और नाम तावीज़ निकाल दी, और हैं हमारे ऐसे लोग निकालते हैं, सब बहुत कुछ निकालते हैं। जब पीरी मुरीदी नहीं है। पीरी मुरीदी क्या है कि आपका ताल्लुक आपके रब से जोड़ा जाए, वो खजाने जो अल्लाह ने आपके सीनों में छुपाए उन तक आपको पहुंचाया जाए, आपकी रसाई वहां तक की जाए। ये है पीरी मुरीदी। लिहाजा ये वक़्त का ज़िया होगा अगर हम अपने आप को अपने नफ्स के हवाले कर दें, अपने आप को अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह के रसूल के हवाले करें, अपने मुर्शिद के हवाले करें। मुर्शिद जैसा चाहते हैं, फिर आपके अंदर वो जो सोया हुआ इंसान है उसको उठाएं। बिना इंजन की ट्रेन के डब्बे बड़े खूबसूरत हों, कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे जब तक ट्रेन के साथ, इंजन के साथ जुड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक दे। अल्लाह